پہلے فقیر کی کہانی۔ سامعین، کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے لگے بٹن کو بھی دبا لیں۔ یہ کہانی ہم نے قصہ چہار درویش سے لی ہے، جو ایک انتہائی دلچسپ قصہ ہے۔ آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں پہلے فقیر کی کہانی۔ حقہ پینے کے بعد پہلے فقیر نے اپنی کہانی یوں شروع کی۔ دوستو، میں یمن کا رہنے والا ہوں۔ میرا باپ بہت بڑا تاجر تھا۔ شہر میں اس کی بڑی بڑی دکانیں تھیں۔ لاکھوں کا لین دین کرتا، دور دور اس کی شہرت تھی۔ میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ مجھ سے بڑی ایک بہن تھی، اس کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ اپنے میاں کے ساتھ سسرال میں رہتی تھی۔ میری پرورش بڑے لاڈ پیار سے ہوئی۔ بڑا ہوا تو پڑھنا لکھنا، سپاہ گیری کا فن، سوداگری کا فن بھی سیکھا۔ 14 برس نہایت بے فکری سے گزرے۔ اتفاق کی بات کہ میرے والدین ایک ہی سال میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے مرنے کا غم ہوا۔ رفتہ رفتہ جی سنبھلا تو خود کو دولت کا مالک پایا۔ اللہ تللے سے خرچ کرنے لگا۔ کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ تھا۔ بڑی بہن ضرور تھی، لیکن میں نے کبھی اس کی خیریت دریافت نہ کی۔ باپ کے مرنے کے بعد اس غریب کا خط بھی آیا تو اس کا جواب تک نہ دیا۔ ہر وقت دوستوں میں رہتا، خوب گلچھرے اڑاتا، کاروبار کی طرف ذرا بھی دھیان نہ دیتا۔ بس باپ کی جمع کی ہوئی دولت خرچ ہوتی رہی، یہاں تک کہ ساری رقم ایک ایک کر کے ختم ہو گئی۔ نوکر چاکر گھر کا سامان چرا کر کنارے لگے۔ سارے دوست آشنا جو دانت کاٹی روٹی کھاتے تھے، کافور ہو گئے۔ کوئی بات پوچھنے والا نہ رہا۔ اب میں دنیا میں بالکل تنہا تھا۔ گھر میں کوئی چیز نہ تھی، سب کچھ یا تو لٹ چکا تھا یا میں نے بیچ دیا تھا۔ کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ میں بالکل فقیر ہو چکا تھا۔ لالچی دوستوں نے مجھے ہر طرح سے برباد کر دیا تھا۔ اب مجھے ہوش آیا، لیکن اب کیا فائدہ؟ اس پریشانی کے عالم میں وہی بہن یاد آئی۔ گرتا پڑتا ہزار محنت سے وہاں پہنچا۔ میری حالت دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ منہ سے یہ بھی نہ نکالا کہ تم نے مجھے بھلا دیا تھا، خط کا جواب تک نہ دیا تھا۔ وہ ماں جائی میری بہن بلائیں لینے لگی۔ اپنے نوکروں سے مجھے نہلوایا، اچھی پوشاک پہنائی، کھانے کو طرح طرح کی چیزیں پیش کیں۔ صبح ناشتے میں شربت، لوزیات، حلوائے سہن، پستہ اور مغز آتا۔ شام کے وقت میری بہن مجھے خشک میوہ اور پھل کھلاتی۔ دونوں وقت کے کھانے میں پلاؤ، نان، کلیا، کباب وغیرہ کھلواتی۔ خوب خاطرداری کرتی۔ کئی مہینے اس فراغت سے گزرے۔ ایک دن بڑی محبت سے کہنے لگی، تم میری آنکھوں کی پتلی ہو، میرے ماں باپ کی نشانی ہو۔ میں تمہیں دیکھ کر باغ باغ ہوتی ہوں۔ ایک لمحہ کے لیے بھی تمہیں اپنی نظر سے دور نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن بھیا، تمہارے اس طرح پڑے رہنے میں بڑی بدنامی ہے۔ تم یہ خوب جانتے ہو کہ مردوں کو خدا نے کمانے کے لیے بنایا ہے۔ گھر میں بیٹھے رہنا ان کو لازم نہیں۔ جو مرد نکھٹو ہو کر گھر سیتا ہے، اس کو دنیا والے تانا دیتے ہیں۔ خصوصاً اس شہر کے آدمی، چھوٹے بڑے سب تمہارے رہنے پر کہیں گے کہ باپ کی دولت کھو کھا کر بہنوئی کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے۔ اس میں بڑی بے غیرتی ہے۔ ہم دونوں کی جگ ہنسائی ہوگی، ماں باپ کے نام کو الگ بٹا لگے گا۔ ورنہ میں اپنے چمڑے کی جوتیاں بنا کر تمہیں پہناؤں اور کلیجے میں ڈال کر رکھوں۔ بہتر ہے کہ تم تجارت کا سامان لے کر دوسرے ملک میں جاؤ۔ خدا چاہے تو دن پھریں گے اور مفلسی کے بدلے خوشی حاصل ہوگی۔ بہن کی یہ باتیں میرے دل کو لگی۔ اس کی نصیحت پسند کی۔ نہایت ادب سے میں نے کہا، تم ٹھیک ہی کہتی ہو، مجھے اب کچھ کام کرنا چاہیے۔ بہت ٹوکریں کھا چکا ہوں، لیکن میرے پاس سامان خریدنے کے لیے پیسے کہاں ہیں؟ بھیا، تم اس کی فکر کیوں کرتے ہو؟ بس سفر پر جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ روپیہ پیسے کی فکر نہ کرو۔ 50 توڑے اشرفی مجھ سے لے لو۔ آج ہی بازار جا کر تجارت کا سامان خریدو۔ اور سنو، ایک قافلہ سوداگروں کا دمشق کو جاتا ہے۔ تم سب سامان کسی ایماندار تاجر کے حوالے کر کے پکی دستاویز لکھوا لو۔ اپنی بہن کے کہنے کے مطابق میں نے اچھے اچھے سامان خریدے اور سرائے میں جا کر معلوم کیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ دریا کی راہ سے دمشق جا رہا تھا۔ میں قافلہ کے سردار سے ملا۔
سامان اس کے حوالے کیا اور رسید لے کر خشکی راہ پر چلنے کی تیاری کی تو بہن نے ایک گھوڑا جڑاؤ ساز سے سجا مجھے دیا، ایک خاص دان میں مٹھائی اور پکوان بھر کر ہرنے سے لٹکا دیا، شکار بند میں پانی کی چھاگل بندوا دی، امام دامن کا روپیہ میرے بازو پر باندھ دیا، ماتھے پر دہی کا ٹیکا لگایا اور آنسو پی کر بولی، بھیا سدھارو، تمہیں خدا کو سونپا، جس طرح پیٹ دکھا کے جا رہے ہو اسی طرح جلد ہی اپنا منہ بھی دکھانا۔ بہن کو خدا حافظ کہہ کر میں گھوڑے پر سوار ہوا اور خدا کے توکل پر بھروسہ کر کے دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ جنگل بیابان طے کرتا اور پہاڑ دریا سے گزرتا آخر دمشق کے پاس جا پہنچا۔ بہت رات بیت چکی تھی، شہر کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے۔ میں نے بہت منت سماجت کی لیکن دربار گھڑک کر بولا، اس وقت دروازہ کھولنے کا حکم نہیں ہے، کیوں اتنی رات کے تم آئے؟ آخر مجبور ہو کر گھوڑے سے اتر پڑا اور زین پوش کو زمین پر بچھا کر لیٹ گیا۔ رات کی بھیانک تاریکی، سنسان علاقہ، نہ آدم زاد، طرح طرح کے جانوروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ مارے خوف کے نیند نہ آئی، آخر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ جس وقت آدھی رات ادھر اور آدھی رات ادھر ہوئی تو دیکھتا کیا ہوں کہ قلعہ کی دیوار سے کوئی چیز لٹک رہی ہے۔ پہلے تو ڈر کر آنکھیں بند کر لی، پھر ہمت کر کے غور سے دیکھا تو ایک صندوق نظر آیا جو ایک رسی سے بندھا ہوا بہت ہی آہستہ آہستہ نیچے آ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ زمین پر ٹھہر گیا۔ میں اٹھ کر اس صندوق کی طرف چلا اور ڈرتے ڈرتے اسے کھولا۔ میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس میں ایک بہت ہی خوبصورت نازک سی لڑکی زخمی حالت میں پڑی کلبلاتی تھی۔ اس کے جسم پر بے شمار گھاؤ تھے۔ جوں توں کر کے رات کاٹی، صبح ہوئی تو صندوق کو اپنے گھوڑے پر لادا اور شہر میں داخل ہوا۔ ایک مکان کرائے پر لیا، اس لڑکی کو چارپائی پر لٹایا اور جراح کی تلاش میں نکلا۔ بڑی مشکل سے اس کے گھر کا پتہ چلا۔ میں نے اس کو سارا حال بتایا۔ اس نے مجھ پر ترس کھا کر کہا، اے مسافر، گھبراؤ نہیں، میں ابھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اور اپنا کام چھوڑ چھاڑ کر وہ میرے ساتھ ہو لیا۔ بڑی محنت سے اس لڑکی کے زخم دھوئے اور مرہم نکالا، کھانے کے لیے مرغ کا شوربہ بتایا۔ میں دن رات اس لڑکی کی تیمارداری میں لگ گیا۔ اسی درمیان میرا سامان بھی آ گیا۔ میں نے اونے پونے ساری چیزوں کو بیچ ڈالا اور اسی رقم سے علاج کراتا رہا۔ آخر خدا نے اس کو صحت دی، غسل شفا کیا۔ میں نے خلعت اور اشرفیاں عیسیٰ جراح کو دی۔ کرائے کے مکان میں رہتے ہوئے ایک مدت گزر گئی۔ میرا سارا مال رفتہ رفتہ صرف ہوا۔ دل بہت گھبرایا۔ لڑکی کو میری مصیبت کا پتہ چل گیا۔ ایک دن خط لکھ کر مجھے دیا کہ شیدی بہادر کو دے آؤں۔ میں وہاں پہنچا تو اس آدمی نے رکا پڑتے ہی فوراً اشرفیوں کی 11 کشتیاں غلاموں کے سر پر رکھوا کر میرے حوالے کی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ ماجرا کیا ہے، لیکن پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ لڑکی نے پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ میں اس کے کام میں دخل نہ دوں۔ ایک دن وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی، آدمی کو صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے، پھٹا اور میلا لباس پہننے سے آدمی کا اعتبار ختم ہو جاتا۔ یہ اشرفیاں لو اور چوک میں یوسف سوداگر کی دکان پر جاؤ، وہاں سے جوہر اور زرق برق خلطیں خرید کر لاؤ۔ میں نے خاموشی سے اشرفیاں لیں اور یوسف کی دکان پر پہنچا۔ وہ ایک عمدہ قالین پر بیٹھا ہوا تھا، بڑا ہی خوبصورت جوان تھا، سنہرے بال، بڑی بڑی آنکھیں، گورا رنگ، ہو بہو شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ میں نے خریداری کر کے اٹھنا چاہا، لیکن یوسف مجھے پاس بٹھا کر بڑی محبت سے بات چیت کرنے لگا۔ آپ اس ملک میں پردیسی معلوم ہوتے ہیں؟ جی ہاں، میں یمن کا رہنے والا ہوں، تجارت کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ میں نے جواب دیا، مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ میری دعوت قبول فرما لیں۔ دیکھیے، دل نہ توڑیے گا۔ یہ بات اس نے اس انداز سے کہی کہ بے اختیار دل کو بھائی۔ میں انکار نہ کر سکا۔ گھر آ کر اس لڑکی کو سارا قصہ کہہ سنایا۔ اس نے کہا، تم نے یوسف کی دعوت قبول کر لی ہے، لہٰذا اپنا وعدہ پورا کرو، اس کے یہاں ضرور جاؤ۔ انسان کو ہر حالت میں اپنا قول پورا کرنا چاہیے۔ غرض اس لڑکی کی اجازت لے کر میں یوسف کے گھر پہنچا۔
اس نے دل کھول کر میزبانی کی، ایک سے ایک عمدہ کھانے کھلوائے، اپنے خوشنما باغ میں لے گیا اور وہاں کی خوب سیر کرائی، اپنی بیوی سے بھی ملوایا جسے دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ کالی کلوٹی بتنی جیسی عورت تھی۔ خود یوسف تو اتنا حسین اور اس کی بیوی جیسے الٹا توا، لیکن کیا کہتا، لاہور پڑھ کر چپ ہو رہا۔ جب گھر آیا تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ مفت کی مہمانیاں کھا پی کر چپکے ہو رہو گے یا اس کا بدلہ بھی اتارو گے؟ لازم ہے کہ یوسف کو اپنے ساتھ لاؤ۔ میں دوسرے روز یوسف کے یہاں گیا اور دعوت دی۔ وہ عذر اور ہیلے کے بعد تیار ہوا۔ میں اسے ساتھ لے کر گھر چلا، لیکن راہ میں یہی فکر کرتا کہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے، معمولی سا مکان ہے، وہ بھی کرائے کا، پردیس میں پڑا ہوا ہوں، کیوں کر اس کی توادے کر سکوں گا۔ جب گھر کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، دروازے پر دھوم دھام ہو رہی ہے، جساول اور عصابردار کھڑے ہیں، تمام حویلی میں فرش جا بچھا ہے، مسندیں لگی ہوئی ہیں، پان دان، گلاب پاش، عطر دان، پیک دان، چنگیریں، نرگس دان کرینے سے دھرے ہیں، طاقوں میں رنگ برنگ کے رنگ ترے، کنولے، نارنگیاں اور گلابیاں چنی ہوئی ہیں، جھاڑ، فانوس اور کنول ہر طرف چھتوں میں روشن ہیں، تمام دالان اور شہ نشینیوں میں طلائی شمع دانوں پر کافوری شمعیں چڑھی ہوئی ہیں، سب آدمی اپنے اپنے عہدوں پر مستعد ہیں، باورچی خانوں میں دیگیں ٹھنٹھنا رہی ہیں، آبدار خانے میں کوری کوری ٹھلیاں گرونچیوں پر دھری پڑی ہیں، ان کے اوپر صافیاں بندی ہیں، چوکی کے اوپر ڈونگے، کٹورے اور تھالیاں رکھی نظر آ رہی ہیں۔ میں دل میں حیران تھا کہ یا الہی، اتنے عرصے میں یہ سب تیاریاں کیوں کر ہوئی؟ غرض یہی سوچتا ہوا یوسف کو لے جا کر ایک مسند پر بٹھایا۔ سامعین، اس کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے۔ شکریہ۔